بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر ایسٹرو ایکسپرٹ میں خوش آمدید۔ دوستوں، کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور اپنے پرسنل کاموں کی وجہ سے میں مصروف تھا، اس کی وجہ سے ویڈیوز نہ بن سکی، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج ہم بات کریں گے برج ثور کی، ٹورس کی لائف میں کیا چل رہا ہے۔ پچھلے 6 مہینے پہلے میں نے ویڈیوز اس حوالے سے بنائی تھیں اور آج جو ایسٹرولوجرز ہیں وہی باتیں دہراتے نظر آتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ وہ باتیں ہماری پوری ہو رہی ہیں، اور جو میرے باتیں آج سے 6 مہینے پہلے کی تھی اور وہ ایسٹرولوجرز آج جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال اب ہم آگے کی بات کرتے ہیں۔ جو 6 مہینے پہلے میں نے بتایا تھا اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ کائنڈلی چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن پریس نہیں کیا ہے تو کائنڈلی بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے تاکہ بر وقت ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ میرا اپنا پرسنل چینل تو ہے، وہ بہت جلدی ہم لانچ کریں گے اور اس کی بھی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جو تمام ہماری ہوروسکوپ ہوتا ہے، یہ سارا جو ہوروسکوپ ہوتا ہے یا سن سائن کے حساب سے ہوتا ہے، ویسٹرن ایسٹرولوجی کے حساب سے، مون سائن کے حساب سے نہیں ہوتا، اسینڈنٹ کے حساب سے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے سن سائن کے حساب سے۔ اس کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے کہ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 20 اپریل سے لے کر 20 مئی ہے تو آپ کا سن سائن ہوگا ٹورس۔ 20 اپریل سے لے کر 20 مئی کے درمیان اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا سن سائن ٹورس ہے۔ تو سمپلی یہ آسان ہوتا ہے۔ باقی مون سائن کے لیے پھر آپ کو ٹائم آف برتھ کا پتہ ہونا ضروری ہے، پھر اسی طرح سے اسینڈنٹ کے لیے بھی آپ کو ٹائم آف برتھ، لوکیشن، وہ بڑی پیچیدگی ہیں، ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سمپلی ویسٹرن ایسٹرولوجی کو فالو کرتے ہوئے سن سائن کے حساب سے اس ہوروسکوپ کو فالو کریں۔ تو یہ جو ابھی ٹائم پیریڈ اس مہینے کے رہ گئے ہے ہمارا، آج 14 ہو چکی ہے، تو 15 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک آپ کے یہ 15-16 دن کیسے رہیں گے برج ثور کے، آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہی ہے۔ تو آپ کا جو حاکم سیارہ ہے، پلانیٹری، آپ کا جو لارڈ پلانٹ ہے وہ ہے وینس، اس لیے یہ اگلے 15 دن آپ کی زندگی میں سکون اور خوشحالی کے ہیں، کیونکہ وینس جو ہے وہ پوزیشن اس کی بہت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ جو پلانیٹری پوزیشن ہے وہ تو آگے میں آپ کو بتاؤں گا بھی اس کے بارے میں، لیکن ان دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کو بیان کرتے ہیں۔ وینس کی جو پوزیشن ہے، آپ کا جو لارڈ پلانٹ ہے، اس وقت آپ کو ایک ایسی توانائی فراہم کر رہا ہے، ایک ایسی انرجی فراہم کر رہا ہے جس سے آپ کا کانفیڈنس لیول پہلے سے بڑا ہوا ہے۔ جو باتیں آپ پہلے کرتے ہوئے گھبراتے تھے، پہلے کرتے ہوئے سوچتے تھے اور بولتے بولتے رک جاتے تھے، لیکن اب آپ وہ باتیں کر ڈالیں گے، وہ باتیں آپ بول ڈالیں گے۔ یہ وقت جو ہے وہ اب آپ کی شخصیت کو نکھارنے کا ہے، اور آپ کی مادی ضروریات، اگر آپ اپنی خواہشات کو دل میں دبا کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن اب وہ خواہشات اب آپ پورے کرنے کی کوشش کریں گے، جہاں بولنا ہوگا اب آپ بولیں گے بھی۔ مرکری جو ہے وہ موجود ہے برج اسد میں۔ اس کی موجودگی کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کا جو کیریئر ہے، آپ کا جو جاب ایریا ہے، وہ خواتین و حضرات جو جاب کرتے ہیں وہاں پر آپ کو بولڈ بنائے گا۔ جو کام آپ خاموشی سے کر لیتے تھے کہ بھائی ہاں یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، یہ کر کے آپ کے اوپر بہت زیادہ برڈنائز آپ کو کر دیا جاتا تھا، اب آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اب آپ نہ کرنا بھی سیکھیں گے، نہیں اب مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ کسی اور سے کروا لیں۔ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں گی۔ باس اگر آپ کو بار بار سناتا تھا تو اب اس کے آگے بولنے کی بھی آپ کو ہمت آ جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سیٹرن ہے، سیٹرن کی پوزیشن ریٹروگریڈ پوزیشن میں، آپ کے ریٹروگریڈ پوزیشن میں ہے، اور مالی بہتری کے لیے دروازے کھول رہا ہے۔ سیٹرن کی ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ سیٹرن ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہمیں رگڑتا ہے، زندگی میں رگڑتا تو ہے لیکن آپ کو پیسہ بھی دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو محنت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی ہے، تو آپ کے جو مالی معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ برج ثور کے افراد محنتی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار بعض دفعہ ان کی ضد جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو 15 دن ہے یہ آپ کو لچکدار بننے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو آپ کی محنت کا پھل آپ کے سینئرز تک پہنچنا شروع ہوگا۔ کوئی ایسی ذمہ داری جو آپ پہلے نہیں لے پا رہے تھے آپ اسے بآسانی انجام دیں گے،
ये काम नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का, नए काम को शुरू करने का, नए बिजनेस शुरू करने का। अगर आपने कोई मंसूबा बना कर रखा है, सोच रखा है, तो अब आप इस पर अमल करने का बेहतरीन वक्त है। बुर्ज सौर के माली मामलात की बात करें तो कोई ऐसा पुराना काम या सरमायाकारी जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि वहाँ से आपको फ़ायदा होगा, अब उस जगह से आपको फ़ायदा हो सकता है। ये जो 15-16 दिन है, इनमें फजूल खर्ची आपने नहीं करनी। जो पैसे हैं आपने बहुत ध्यान से खर्च करने, सोच समझ के खर्च करने। पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन बिला वजह पैसे को ज़ाया करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें। बुर्ज सौर के अफराद घरेलू होते हैं और फैमिली के साथ वक्त गुजारना उन्हें अमूमन पसंद होता है और उनके लिए मेंटल स्ट्रेस को भी, मेंटल प्रेशर को भी कम करता है। तो ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। जब आप दीगर उलझनों में उलझे हों तो यहाँ पे आपकी फैमिली टाइम जो है वो क्वालिटी टाइम अगर आप गुजारें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें ऐसी चीज़ जो अब तक शायद ना हुई हो आपकी लाइफ में इन 15-16 दिनों में, वो हो सकता है कि आपके जो ख्वाब और हकीकत के दरमियान अगर आप उलझन का शिकार थे। ख्वाब वो नहीं जो हम रात को देखते हैं, ख्वाब वो जो हमारे ख्वाब होते हैं, हमारे मकासद होते हैं, हमारे गोल्स होते हैं। तो और फिर रियलिटी कुछ होती है और हमारे गोल्स कुछ होते हैं। तो यहाँ पे जो उलझन, आप जिन उलझनों का शिकार थे ना इस मामले में, तो आप किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। जो मामला अभी तक सिर्फ कागज़ों पर था, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा नज़्म व ज़ब्त आ रहा है जिसकी आपको हमेशा से ज़रूरत थी। आपका वो काम जो आपकी सुस्ती की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से रुका हुआ था, वो अचानक रफ्तार पकड़ेगा, आपकी ज़िंदगी में ठहराव आएगा, जिसकी वजह से आपके फ़ैसले मज़ीद पुख्ता होंगे। अब हम प्लानिटरी पोजीशन की बात करें तो सूरज जो है वो इस वक्त बुर्ज सरतान में है और ये आपके जायचे को रोशन कर रहा है। इसकी रोशनी आपके जायचे पर है और जब ये पोजीशन जो आपकी बनी है वो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की है, यानी अब आप अपनी सलाहियतों को छुपा नहीं सकते। आपकी सलाहियतें, आपका टैलेंट उभर कर बाहर आएगा। ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जो ख़वातीन या मर्द हजरात जो बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हैं, जॉब एरिया या उनका बिज़नेस, वहाँ पे इनकी सलाहियतें काफ़ी ज़्यादा उभर सकती हैं। मरीख की जो पोजीशन है वो बुर्ज सरतान में है, इसलिए कि आपके सॉफ्टवेयर की तब्दीली जैसा है। मरीख सरतान में आपको डेलिब्रेटेड होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो अंदरूनी जारियत है, आप उसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में माहिर बना देता है आपको। यानी कि आप अंदर से तब्दील हो रहे हैं। ये तब्दीली सिर्फ बाहर ही नहीं है मगर आपको अंदर से तब्दील कर रही है। मुश्तरी जो है वो बुर्ज सरतान में है। मुश्तरी और मरीख का जो कंजक्शन है सबसे ज़्यादा ताकतवर एक ट्रिगर है और ये ग्रैंड रीसेट ला रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो आपके 15 दिन हैं इस महीने के, इसमें कुछ ख़ास क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। उनमें से कुछ चीज़ें आपके सामने बयान कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हो सकती है, जो प्रोफेशनल्स के लिए, जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनके लिए बताता चलूँ, जो ख़वातीन व हज़रात नौकरी करते हैं। मरीख और मुश्तरी का कंजक्शन हो रहा है आपके 10th हाउस में और 10th हाउस होता है आपके कैरियर का। तो जो आपका बॉस है या बॉस जैसी कोई शख्सियत है तो वो आपकी गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे, आपकी वो गलती निकालने की कोशिश करेंगे जो आपके अंदर है ही नहीं। लेकिन इस अमल में वो ख़ुद बेनकाब हो जाएंगे और अब तक आपके बॉस की वजह से, आप बॉस की वजह से दबे हुए थे, तो इन दिनों में वो पावर डायनेमिक उलट जाएगा। ये कोई आम बात नहीं होती और ये आपके जो दफ्तरी सियासत है उसका बिल्कुल टेबल टर्न करने वाली सिचुएशन है। माली हवाले से बात करें तो खुफिया माली विंडफॉल हो सकती है और क्योंकि सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होके बुर्ज अक़रब के 8th हाउस में आ जाता है तो डेड एसेट्स को ज़िंदा कर देता है। अगर आपके पास कोई ऐसी फ़ाइल थी, कोई ऐसी बोनस, कोई ऐसी चीज़ जो माली क्लेम आपने छोड़ दिया था, वो अचानक से क्लियर होना शुरू हो जाएंगे और ये इत्तेफाक नहीं होता, ये ज़ोहल की रेट्रोग्रेशन मूवमेंट का असर होता है। इसके अलावा मरकरी जो है वो बुर्ज असद में है। बुर्ज असद में होने की वजह से ये आपको, अगर आप टिकटॉक पर या सोशल मीडिया की दीगर प्लेटफॉर्म पर अगर आप वायरल होना चाहते हैं
اپنی ویڈیوز کے ذریعے یا اپنی کسی ٹرک کے ذریعے، تو وہ رسپانس جو ابھی تک آپ کو نہیں مل رہا تھا تو اس دوران آپ کو وہ رسپانس ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ ڈیجیٹلی جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اوور آل بہت اچھا ہے، اور سورج اور مریخ کا برج سرطان میں ہونا آپ کے موڈ کو بھی ایک بہت زیادہ ہائی کر دیتا ہے۔ آپ کی انرجی ری ایکٹیو نہیں رہی بلکہ ایک بہت زیادہ سپریم پوزیشن میں چلی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو جوپیٹر کی پوزیشن ہے وہ آپ کے انٹیوٹیو لیول کو بہت زیادہ ہائی کر رہی ہے۔ آپ کو پہلے سے یہ اندازہ ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو اپنا نیکسٹ اسٹیپ کون سا اٹھانا ہے، کون سی چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے، کون سی چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کی آپ کی بہت آپ کی جو گٹ فیلنگ ہے، آپ کی جو ضمیر کی آواز ہے، وہ بہت زیادہ آپ کو گائیڈ کرے گی اس حوالے سے۔ تو دوستو بہت زیادہ اور ویڈیوز بھی ہیں، ابھی بہت سارے ٹاپکس ابھی باقی ہیں، ان پر بھی ہم ویڈیوز بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عدنان احمد کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔